بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ذی طویٰ جو کہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ ہے وہاں ٹھہرے تو ابو قحافہ جو کہ والد محترم ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے، انہوں نے اپنی بیٹی سے جو ان کی اولاد میں سب سے چھوٹی تھی یہ کہا کہ بیٹی مجھے جبل ابی قبیس پر چڑھا دو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اس وقت ان کی بینائی جاتی رہی تھی۔ آپ کہتی ہیں کہ میں نے انہیں چڑھا دیا تو کہنے لگے بیٹی یہاں تم کیا دیکھتی ہو؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں کوئی لشکر دیکھتی ہوں جو یہاں کسی مقصد کے لیے جمع ہے۔ ابو قحافہ نے کہا کہ یہ گھوڑوں کا لشکر ہے۔ پھر حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے اس لشکر کے اندر ایک شخص نظر آ رہا ہے جو کبھی آگے آتا ہے اور کبھی پیچھے۔ ابو قحافہ نے کہا بیٹی وہ ایسا شخص ہے جو گھوڑوں کے لشکر کو آگے بڑھنے کا کہہ رہا ہے، یعنی اس لشکر کی صف بندی اور ترتیب لگا رہا ہے۔ پھر اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم وہ لشکر تو منتشر ہو گیا ہے۔ ابو قحافہ نے کہا کہ کہیں یہ لشکر پہنچ نہ جائے، مجھے جلدی سے گھر لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ان کو لے کر پہاڑ سے اتری، لیکن گھر پہنچنے سے پہلے وہ لشکر سامنے آ گیا۔ اس وقت اس بچی کی گردن میں چاندی کا ایک ہار تھا۔ ایک آدمی آگے بڑھا اور اس نے اس کی گردن سے وہ ہار اتار لیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور مسجد میں تشریف لائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کو لے کر حاضر ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بیمار پرسی کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا ان بزرگوں کو گھر میں ہی رہنے دیتے، میں وہی ان کے پاس آ جاتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چل کر آئیں بنسبت اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس چل کر تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے سامنے بٹھایا اور ان کے سینہ پر دست اقدس پھیرا، پھر ان سے فرمایا کہ اسلام قبول کر لیجئے۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے تو ان کا سر تغام درخت کی طرح سفید تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے یہ بال کچھ بدل دو۔ پھر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کر ان سے فرمایا میں آپ کو خدا اور اسلام کا واسطہ دے کر اپنی بہن کے ہار کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ ابو قحافہ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر بہن سے فرمایا اے بہن تم اس ہار کے بدلے اللہ تعالی سے اجر و ثواب کی امید رکھو، خدا کی قسم آج کل لوگوں میں امانت کا پاس بہت کم رہ گیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے حاصل ہونے والے چند فوائد: کسی بھی کام میں پڑھنے سے پہلے خوب نظم و نسق اور اس کی مناسب تیاری کر لینی چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے لیے فوج کے لشکر کو منظم کرنے کی خاطر مقام ذی طویٰ میں ٹھہر گئے تھے۔ نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے عمر رسیدہ لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ معذور کا تندرست آدمی سے مدد لینا جائز ہے۔ نظم و نسق قائم رکھنا اور اپنے امیر کی کامل اطاعت کرنا جہاد میں نصرت و فتح کی علامت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑوں کا خیال رکھنا معلوم ہوا، خواہ وہ مسلمان نہ بھی ہوں۔ والدین کے حق میں دعا کرنا اور ان سے اچھا سلوک کرنا بھی ایک نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر و تعظیم ایمان کی علامت ہے۔ سفید بالوں کو مہندی وغیرہ سے رنگنا اچھا عمل ہے اور جمال پسندی اسلام کے آداب میں سے ہے۔ مومن کو چاہیے کہ نزول مصیبت کے وقت اجر کی امید رکھے اور تکلیف پر صبر کرے۔